بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن سست ہو جائے، تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی پر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر لو اور نارمل ہو جاتا ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ہی وقت میں کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ کیلے جب بھی کھاؤ تو 2 کھاؤ، پھر تھوڑی دیر بعد 2 کھاؤ۔ دہی میں پیسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسبگول ڈال کر کھا لیا کرو۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پی لیا کرو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ پیر دکھتے ہو یا ٹخنوں میں درد رہتا ہو تو لونگ کا پانی بہت ہی مفید چیز ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبگول کے چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ سونف استعمال کرو، نزلہ زکام میں آرام آئے گا۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کے سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ چہرے کا رنگ چمکانا اور صاف کرنا ہو تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح کو جلدی اٹھ کر ورزش کرنا اور نیم گرم پانی پینا چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے۔ بالوں میں سرسوں کا تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بالوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لیا کرو، اب ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کی سبزی بہترین غذا ہے، یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دے گا۔ مونگ کی دال بخار کے دوران فائدہ دیتی ہے۔ منہ دھونے یا نہانے کے بعد چہرے کی جلد پر تولیہ رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے۔ چہرے پر دھوپ کے نشانات ختم کرنے کے لیے ہلدی میں تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ، جب سوکھ جائے دھو لیں۔ دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کرو۔ ٹینشن پیدا کرنے والے کام مت کرو۔ کوئی صدمہ آ جائے تو زیادہ دیر ذکر و تسبیحات وغیرہ میں مصروف ہو جایا کرو۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے تو سالن اور گوشت لائٹ کھائیں۔ بکری کے دودھ میں اسبگول ڈال کر پی جاؤ، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والا پانی سے کولی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ پرانی خارش داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناغہ پرانی خارش دار چنبل یا کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری پر یہ مٹی لگائیں، انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری، بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہو تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔
سیب قاعدگی سے کھائیں، رات کو کم سے کم ایک سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ درخت کے سائے کے اندر پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کیا کریں، اللہ پاک صحت عطا کرتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا استعمال کیا کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال نہ کریں، اس سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال لے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ٹینڈے کھانے سے معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ مہمانوں کو اندھیرے میں مت بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں، ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نکل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر بھی نہ جاؤ۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال گرنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ شکرگندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر کے شہد کے ساتھ کھائیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوگی۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو آپ عرق گلاب میں انگلی لگا ڈال کر ناف میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا کہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہو تو دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی کے ہر صورت میں پی لیں اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جائے گا۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔